الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا شاہان جہاں شاہان جہاں کسی لیے شرمائے ہوئے ہیں کیا بزم میں طیبہ گدا اور اس وقت ناچے اے کشش لذت
لذت دنیا اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں اس وقت میرے دل کو اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں کیا بزم میں طیبہ کے اور ملتی نہیں دل کو کسی پہلو بھی تسلی لمحات حضوری لمحات حضوری ہیں کہ تڑپائے ہوئے ہیں اس وقت میرے دل کو محترم اور معزز حاضرین آپ کی کیا بات ہے کہ آپ رات گئے تک جاگ کے تشریف فرما رہے ہو اور حضور دا دین سمجھن واسطے تشریف پھول ہوندے پیار کریے ہے توجہ اے آکھن دی یار بھی صرف مسیتے ہون سانو ہی ہے تیرے ہی پر گھر جا گیا ایتھے نہیں آکھے ٹھیک ہے نا جانے توجہ ہے جناب بارک اللہ عزیزم و محترم حضرات هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق اللہ فرماتا ہے دین ہوئے میں سادہ کر کے تو اندرسام اللہ فرماتا ہے دین ہوئے جیڑا میرا نبی لے کے آئے نہ مٹھیا پیڑا یا سمجھو نہ دیا گا دے تو موڑ دے موڑ دیا گا یہ سمجھ لئی ساری گالی سمجھ لئی پر دین او نہیں جیڑا بندیاں بنایا دین اوے حق ہوئے جیڑا رسول اللہ لے کے تشریف فرما ہوئے اے ہے وہ آیت اللہ فرمانے هو الذی ارسل رسولہ اللہ ہے جس نے رسول کو بھیجا بالہدا و دین الحق بندیاں دی خواہش بندیاں دے رواج تے بندیاں دی مرضی تے بندیاں دی ضرورت دا نا دین نہیں بندیاں دے رواج بندیاں دی خواہش تے بندیاں دی مرضی جس دے تابع ہوئے ہو دین ساڈا پابند نہیں اسی دین دے آئے سونے موڑ اے دے اتے گل ہو تبلیغ دی نیت تے چند گلاں کرنی ہیں آپ سن لو گے تو مزہ آ جائے لمبی ہونے لگی تو دس لے آ جائے جناب لمبی تقریر پہ کر دے تو بس کر لیں چھوٹی ہونے لگی تو دس لے آ جائے ٹھو پہ چھڑ دے تو تھوڑی اور لمبی کر تو اڈے نال ہی چلنا ہے نا جی پیارے عزیزو دین میری پسند نہیں میری چاہت پسند تے مرضی دین دے تابع ہوئے اے دین دی ڈیمانڈ ہے
پتر اتھے ساری گل ہونی. پیارے دوستو اے بنیادی جملہ یاد کر لو جیڑا اسی رواج اپنا بنانے وہ دین نہیں، اس نے اپنی شوق تو ضرورت تو مجبوری تو بنایا ہے. وہ دین نہیں ہے، دین ہوئے. اچھا بندے شوق رواج بنا کے اپنی مرضی کر کے آن دن میں ان ڈوڈو دین چوتے ان کدائیں ویچ نال مکس کرو، وہ غلط ہے. سان دین وچ مکسنگ کرن دی اجازت نہیں. لیظہرہ علی الدین کلہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب ولا تلبسوا الحق بالباطل. دین اچ ملاوٹ کرنا، اپنے لوچینا ملانیاں، چھپا لینیاں، کوئی زہر کر دینیاں بچو کوئی پال ممنوع ہے. کوئی بھی عمل ہوئے تو پتر سادہ جا کلی ہے بھئی یہ اللہ تے دے رسول یا دے صحابہ پاک نے یہ اہل بیت نے کام کیتے، اگر کیتے تو یقیناً دین، اور اگر نہیں کیتے تو پھر سانو ہوتے تو پیر پیشہ رکھنا چاہیے ہے بھئی جو انہاں نہیں دسیا سانا نمی سمجھنی ہے گھڑن لکھی لو. توجہ ہے. سویرے ایک بندہ آکھے کہ میں اذان وچ ایک حرف دینا ہے، اجازت ہے؟ کوئی آکھے میں گھٹینا ہے تو اجازت ہے؟ مہربانی ہے تواڈی تو جناب ہو رہی ہے کیا مندر نہ بھئی چونکہ دین مقرر ہو چکے ہیں، اے دے حدود نو حضور ظاہر کر واضح اور روشن کر کے ہن سان اے دے وچ نویں اضافہ کرن دی تے انہاں پرا کرن دی ضرورت. کیونکہ میرے اللہ نے قرآن حضور دے ہوندیاں ایک آیت گل کے تے مور لا چھڑی. عزیزہ نے من میرے اللہ فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اليوم اکملت لکم دینکم. اللہ فرمایا میرا نبی دین دسن واسطے آیا ہاں. آیت نمبر 1 اللہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ قرآن دے پہلی آیت دسیا ہے ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. میں اپنے نبی نو ہدایت اور دین دے کے تواڈے کول بھیجیا ہے. 23 سال میرا نبی دین دسدا رہیا ہے. 23 سالاں تو بعد اللہ فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم. لے میرے نبی دے امتیاں میرے نبی نے دین مکمل کر چھڑیا ہے. میرے نبی نے دین مکمل لے سونیا پہلی ہے اس آیت دے وچلے سان جیڑا دین ہی وصلی جا کیونکہ حضور نو اللہ گلیا سی دین دسن واسطے تے حضور ہی مکمل کر حضور ہی مکمل اے بھی میں نہیں آکھیا میں مکمل کر گئے. اللہ فرمایا میرا نبی دین مکمل کیتا ہے تے حضور فرمایا میں مکمل کیتا ہے تے جنہاں تے مکمل کیتا انہاں تو گواہی لئیے انہاں آکھیا مکمل ہو گیا. صحابہ پاک آل بیت نو حضور نے اپنی آخری تقریر وچ کٹھے کیتا ہے. حج دا موقع تے سارے اگے کٹھے قدرتی ہے حج فکر دے حج پڑھ رہے تھے حضور نے سارے کٹھا کر کے فرمایا لوگو
کیا میں تواڈے کو دین پہنچا دیتا؟ انتم تسألون عنی فماذا انتم قائلون، اللہ تواڈے کو میرے بارے سوال کرنا ہے میں دین اپنایا ہے، تسی کی آکھنا ہے؟ بندیاں تو حضور پہ پوچھ دے، صحابہ اور اہل بیت، صحابہ اور اہل بیت بول کے جواب پہ دے دیں، قالوا نشہد انک قد ادیت الامانہ ونصحت الامہ وبلغت الرسالہ، سنیا اسی گواہی دینے تسا جڑا دین اللہ دے کے تہن گلیا ساڈے کول اپنا چھوڑا۔ پہلی آیت کی ہے میں نبی پاک کو گلیا، اللہ فرمایا دین دس۔ جدو حضور دین دسن آئے نے تے 3 سالاں تو بعد حج تے کٹھیاں کر کے حضور 1.25 لاکھ بندے تو پوچھا ہے پڑھیا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی تسا اسی شہادت دینے تسا اپڑا چھڑیا، حضور نے انگلی آسمان وال کر کے 3 بار آکھیا سی اللہم اشہد، اللہ سنیا گواہ ہو جائے من گئے نے باپڑا چھڑیا۔ جناب دی توجہ ہے؟ اللہ سونیا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا کہ میں دین انہاں کول اپڑا چھڑیا ہے۔ سوال ہے وہ جڑا اللہ دے نبی اپڑایا اگلیاں آکھیا وا پڑھ گیا ہے تو اللہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں تواڈا مکمل ہو گیا ہے۔ وہ کیڑا ہے؟ گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ وہ جڑا نبی پاک دین دیتا تے صحابہ منیا تے اہل بیت منیا بساڈے کو آ گیا تے مکمل ہو گیا، وہ دین کیڑا ہے؟ لے اینے ہی روڑا ہے جانو جیڑا اس ویلے آئی ہو لیا تے جیڑا پیچھے بنایا نے وہ چھڈیا۔ کڈا سادہ طریقہ ہے دین سمجھنا۔ حضور کو ایک گواہی ہوئی ہے خطبہ حجۃ الوداع میدان عرفات، 3 گواہیاں آئیں، ایک رسول اللہ دی، ایک سونے اللہ دی، ایک صحابہ اور اہل بیت۔ 3 گواہیاں میدان عرفات چاہیے باج دین مکمل ہو گیا جانو میں تینوں سبق پڑھنا نہ میری تیرا ہوتے نہ اودلی دی تیرا ہوتے نہ بھلانے تے، وہ جیڑا ادو مکمل ہویا نا مٹھیا وہ ہوئی اصل دین۔ حالا ایویں سمجھان واسطے میں گل کرنا ہوں نا سادہ جی اس لئے جڑے یہ دین مکمل ہویا ہے اس لئے جڑے فرقیاں والے نے فرقے آئے اتنا تے تو جٹاں بھی پتہ ہونا چاہیے، بھاویں تسی دکاندار ہو، آڑتی ہو، مزدور ہو، اس لئے فرقے آئے۔ اے دا مطلب ہے فرقے دین تو پیچھے بنے نے دین پہلا بنے۔ ایک گلے موقع چلو میں تھوڑا جا اور سادہ کردا، اس ویلے تاریخ دیا کتاباں آئیاں جنہاں سارا روڑا کرتے ہیں۔ اے دا مطلب ہے تاریخ دیا کتاباں تو پہلا دین مکمل ہو گیا لہذا انہاں کی دین تے لینا ہی نہیں چاہیے۔ جانو گل دی رمز ہی ہوئی ہے کہ بس تاریخ دیا کتاباں تو پہلا جو دین مکمل ہو گیا۔ اچھا جی سلے مکمل ہویا ہے اس لئے کی سی ایک اللہ دا کلام ایک رسول اللہ دا کلام، اس لئے جے راوی کوئی نہیں تے نہ روایتاں آئیں تے دین اے روڑا ہے نہ راویاں پایا، جھوٹیا راویاں دی گل پہ کرنا سچیاں دی نہیں۔ توجہ ہے؟ او انہاں دین دے وچ او چیزاں داخل کیتیاں جیڑیاں دین وچ کوئی نہ تے انہاں سدے نے تاریخ ہسٹری۔ آج کل منڈے ہسٹری سنی میں کہ ہسٹری چو دین لینا آئی یا قرآن چو لینا آئی چلیا۔ چلو تو قرآن پاک تک پہ نہیں پڑھ دا تے حضور کی فرما رہے ایک کے قال اللہ ایک کے قال الرسول، اللہ دا فرمان تے اللہ دے رسول دا لائے جانو اتھے رو اگاں ہٹھاں آن دی دین واسطے لوڑ نہیں، ہٹھاں نالج معلومات نہیں، پڑھیاں سنیاں گلنا ادلیاں ادلیاں
دین اتھے ہی ران دے جتھے مکمل ہویا ہے ادھو بیٹھا نہ لیا میں تو جو ہے جی اوس تو پہنا پہنا جڑا دین آؤ دیا دو گلنا سنو تو مڑ دعا کر پہلا پیچھا ایٹھا ہونے ہی نہیں ایٹھا روڑا ہے سان روڑے آلے پاسے جانے نہیں کھیلو ہونو دور نہیں رہا بجا کے روڑا مکائیے ہونتے روڑا ہندہ پیون سیڈ تو بڑا کے لگ جانا چاہیے دور بدل سانو پتہ روڑے کی جان دی درویش بندیاں ساڑھا روڑے نہ لین دینے ورنہ ہٹاؤ فلانا بندہ طریقہ پڑی بیٹھا ہے فلانا مولوی طریقہ ضرورت کی لوڑ کی یہ سانے نال جان ہٹاؤ بدبودار پیارے ہو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی فرما دے ان جابر قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يمشي على اربعۃ یہ حضور کے زمانے کا دین حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے میں حضور دے حجرے وچ داخل ہویا سرکار دے ہاتھ بھی زمین تے نے اور حضور دے گھٹنے بھی زمین تے نے انہاں نے کی سمجھے ہو ارکاں جیتے گھٹنے نے یہ چار چیزاں حضور دیاں زمین جدو بندہ ہے چار چیزاں زمین تے لائے فزیکل پوزیشن تو سمجھ آ گئی کہ بندہ کس حالت ہے حضرت جابر حضور دے صحابی فرما دن میں رسول اللہ نو ویکھیا وهو يمشي على اربعۃ وعلى ظهره الحسن والحسین فرما دن حضور دے پاک حجرے وچ میں ویکھیا ہے سرکار دے گھٹنے بھی زمین پہ آئے کوڑیاں بھی زمین پہ آیا حسن حسین پشت تے بہا کے حضور سواری کروا رہا ہے آہو دین جنا پیڑا دا جانا توجہ ہے جناب تے یہ حضور حسن تے حسین تو اپنے موڑے تے رکھے ہے تے تین امتین سمجھ جانو کیوں نہیں ہوتی بسانو لان کی طرح کرنا چاہیے یہ میرے نبی انہوں نے تھے رکھ دیا ہے تے امتین کی تھے رکھنا چاہیے میں بھی آج تے جاندہ عمرے تے جاندہ رہنا آج تے بھی گیا اللہ عمرے تے بھی لے جاندہ ہے وہ تھے حاجیاں دا ایک کو جگڑا ہوندہ ہے بہت سالل تو جہاں دا یار میں نہیں رہتا پیشاں جا کے دسنا اللہ کے کرن عمرہ گئے عمرہ ہو گیا ہے پر وہ جو مطمئن نہیں پہ ہوندے واندن جی میرا بوسہ نہیں پہ آمدہ شاہ جی میرا بوسہ نہیں پہ آمدہ میں آگیا بھائی تو عمرہ کرنا ہے بوسہ نو بھی ہویا تو عمرہ جو ہو گیا وہاں دے نہیں جی مڑے جی گال دا پورا سواد نہیں پہ وہ دا بندیاں دکے دے کے تے میاں کولو دکے کھا کے تے اپنیاں پسڑیاں دوریاں کرا کے حجر اسود میں سمجھے کو بھائیہ گھٹا کی وہ نبی پاک جو ان چمیا حجر اسود نال ایڈی زور لا کے پیار کرنا حضور نے گنتی دے اوقات حجر اسود نو چمیا حسن حسینوں نے جنہوں میرا نبی دن نو بھی چمدہ رات نو چمدہ جانے من آپ سمجھ آ رہا کیوں نہیں سمجھ ہوتی تو آج دین میرے حضور دی آل نال محبت کرنا دین جنہیں یہ حاصل نہیں ہو نمازہ پڑھے نہ پڑھے فائدہ کوئی حضور دی آل نال بوز رکھنا حضور دی آل دے بارے دل قدورت رکھنا تو پھر آکھڑا کے ساتھ محبت حاصل ہے حضور دی جھوٹ بول دے کوئی محبت حاصل نہیں محبت حضور دی دا تقاضا ہے حضور دے قدمہ اچھران علی نالین نال پیار
کیونکہ یار دی ہر شے پیاری لگتی ہے میری جان دیا ٹکڑیا آخے مجنو آندہ ہے میں لیلہ دے پنڈ آلے پیر کر کے سانا نہیں میں کہا دنیا دا عاشق ہوسی پر گل تے دس گیا دنیا دا عاشق دنیا دا عاشق کہتا ہے میں یار دے پنڈل پیر نہیں کرنے تے جنہ دے رگاں میں حضور دا خون پہ چل دا ہو توجہ ہے وہ جنہ دے اندر میرے نبی پاک دا خون ہے انہاں نال سان کنا پیار کرنا چاہیے جنہیں سچے عاشق حضور دے عزیزہ نے میرے اعلیٰ حضرت بولے وہاں فرماتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر بدل جاندہ ہے وہ دی خاصیت وہ دے اندر بدل بدلاؤ آ جاندہ ہے ہوندہ آٹا یہ پر جدو وہ وچ پوندا ہے وہ دو آٹا وہ نہیں راندہ جڑا پہنا ہوندہ ہے اعلیٰ حضرت فرماندے نے بھئی جڑے پاک رسول دی آل نے انہوں حضور دے خون دا خمیر لگا ہے گل دی سمجھ آئی باہائے تے اونج بھی سچے سے پاک پر جدو تو جاگ لگی ہے نا حضور دے پاک خون دی ہون آلے نبی دا رتبہ اور واہ میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے خون خیر رسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلا ستینت پہ ران دے ہوئے بے سوادیاں ہو کوئی نہیں تو انپڑھن دی جاچ ران دے ہوئے میں بات مزہ نہ کرو میں جو پڑھتا یا تا سورے نال پڑھی ہوئے تو مڑ بندہ نال پڑھ لیتا میں نے بھی لین تو لین دے ہو تو جی صرف سنو تے سبحان اللہ دے رہو تے میں راضی ہیں بے سوادہ نہ کرو میں ایسی تے سور سارا لے بندے ہاں تے سور سارا سان چنگی لگ دی تو سی ایمیں کدی آنج لے جاندے کدی آنج لے جاندے آرام نہ سنو جیڑا کام نہ ہوندہ ہوئے کدی نہ کرو دکے نال بھی چورڑ دے پہ ہوندے یہ وہ شعر ہوندہ نا جیڑا تو سامی پڑھ لینا تو میں تو نہ کھڑا پڑھ لا یہ میں نے پتا ہے بھی تو اڈیڑا نہیں اس واسطے جانوں بے کے سن لو تو میرے بانی ہے میرے اعلیٰ حضرت بولے اللہ اللہ آپ فرماندنے آب تطہیر آب تطہیر خمیر حضور دے خون دا تے پانی تطہیر دا کیڈی سونی مٹی ہے پاک حضور دی آل دی جی تطہیر دا پانی حضور دا خون بی بی زہرہ پاک دا پاک رزق اے جنہ ہستیاں نال بنے نے انہاں شیاں نال بنے نے انہاں دا رتبہ تے دیکھو درہ میرے اعلیٰ فرماندے نے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت بیلا کئی مصطفیٰ جانے پیارے عزیزو پیارے سنگیو میرے نبی پاک سرکار جنہ دین دسیا ہے جملہ پیار سماعت کرو مزہ آئے حضور نے فرمایا اللہ حضور نے فرمایا
لا يجوز لأحد على الصراط الا كتب له علی الجواز، جس علی لکھ کے نہ دیتا وہ پل صراط سے پار نہیں جاتا۔ جانو سمجھ آئی گئی ہن جنہاں نال لڑے ہوئی وہ لکھ دیندے نہ وچوں وٹ بھی ہوئے تے لڑائی بھی کریے تے موڑا کے لکھ بھی دیو۔ باجی انج تے برا سرسائی موہلی نہیں دیندے ہو بھی کسے وانڈ نال پیار نال ہی لینی ہو تے جنت دے وارث نے 5 تنفاق تے یہ انہاں نال بگاڑ لئی تے اٹھوں مڑ جنت کیویں ڈیسی ہے توجہ۔ فرمایا حضور نے تے روایت کرنے والے ابو بکر صدیق روایت کرنے والے کہ جنت جوش جانا جن علی لکھ کے دے کتب لہو علی الجواز۔ یہ ہے جناب حضور دے پاک زمانے دا دین۔ اگر تو ان ایک گل یاد ہوئے حسن حسین بادشاہ اپنے نانا جان دے موڈیا کیا ہے کہ تُسے سارے آپ سن کے سبحان اللہ کی ایک جانو حضور دے ویلے دے اور گل سن۔ عزیزہ نے من میرے پاک نبی سرکار نے کعبہ شریف کے اندر قدم رنجا فرمایا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یا علی یا کا فرمایا میرے قریب آؤ، سرکار میں حاضر ہوں۔ فرمایا علی میرے موڑیاں تے پہ کے اے کعبے دے اندر موجود بت تھلے سٹ دے۔ کافراں بڑے بت بنائے ہیں۔ علی پاک بہت شکن بھی نہیں، خیبر شکن بھی نہیں تو بہت شکن بھی نہیں۔ پاک علی سرکار نے وہ سارے بہت جو تھلے ڈھا دیتے بڑی طریق اور لمبی چوڑی روایت ہے میں صرف یہ نہیں دسنی علی پاک دے پتر حضور دے موڈیاں تے دیکھ لے یہ حضور دے ویلے آؤ ذرا بیلیو مکے دی پاک دھرتی وچ ایک اور جملہ سماعت کرو۔ ہجرت دا ویلا سرکار تے ابو بکر رل کے ٹرے ہوئے نے میرے حضور دے قدمہ پاک دے اندر پتھر لگائے جدو خون رسیا پاک صدیق کے بیٹھ القد نے سونیا میرے کنیاں تے بیٹھ جاؤ او سوری تو قربان ہوا جنہیں اپنا پیر موڑیاں تے جایا مرید ہون دا طریقہ سیکھنا ہوئے تھے ابو بکر صدیق تو جانے میں عزیزہ نے من سرکار نوال قدر سونیا 51 سال عمر ہے حضرت ابو بکر دی جدو حضور نالے گل کی حضور دی عمر مبارک 53 سال 53 سال نے اپنے پیر 51 سال دے مرید ابو بکر رکھے میرے موڑے بھائیو ابو بکر صدیق ہوئے جس اپنی جان بھی پیر دے حوالے کیتی ہے تے اپنی اولاد بھی پیر دے حوالے کیتی ہے تے اپنا مال بھی پیر دے حوالے اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح کر کے رسول اللہ سرکار حضور غمگین ہوئے جدو اماں پاک خدیجہ پاک دا وصال ہویا رسول اللہ سرکار غمگین ہو گئی اور اس سال دا نام عام الحزن غم دا سال ہے تو جدو ابو بکر صدیق ویکھیا تے عرض کیتا سونیا آپ دی پاک بیوی فوت ہو گئی ہیں میری اولاد قبول فرماؤ تے اللہ فرمایا سونیا ابو بکر دی بیٹی عائشہ قبول پیری مریدی دی وانڈ دی سمجھ آئی آجے مرید
جدو مال دی واری آئی ہے تے گٹھڑی بن کے ساری اپنے شیخ دی خدمت سٹ دی تے جدو جان دی واری آئی ہے ادو عرض کیتی ہے سونیا میرے موڈیاں تے بہو نا یہ بار میں چاہنا عزیزہ نے منتان مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بولی ہے دنیا ادا صدیق اکبر کی کمی کیسی نصیر کے مدارج میں مراتب میں ہے قدسیت پر کرتے ثنا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق سیرت ابو بکر سامنے رکھا پیر بنن دا شوق ہوئے تے حضور دی سیرت سامنے رکھا مرید بنن دا چاہ ہوئے تے ابو بکر دی سیرت سامنے رکھو بے آنج بنی دے اینج ہوندہ ہے مرید اللہ اکبر بھائیو رجیو تسی بھی کرما لے ہو تسی بھی چنگے ہو پر ایک پیر دی گل سن لو تے سمجھ چنگیاں ہوگیاں تاکہ تواڈی پیری مریدی والی لین بھی سیدھی رہے خواجہ نظام الملت والدین حضور نظام الملت والدین سید نظام الدین اولیاء آپ مرید سن بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار بابا صاحب دیاں کیا بات ہے خواجہ نظام صاحب فرماتے ہیں اگر حضور تو بعد نبوت جاری رہتی تو میرا مرشد نبی ہوتا مگر حضور تے نبوت ختم ہو خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں اپنے پیر نو ملن واسطے پڑیا دلی جدو میں راستے وچ سی تے پانی ختم ہو ایک تالاب آیا میں اس پانی پیتا پانی ٹھیک نہیں سی میں الٹیاں آن لگ پئی تے میں بے ہوش ہو کے میں گر گیا میں کافی وقت بعد ایک ہوش آیا ایک اجنبی بندہ اتے میرے بیٹھا سی تو اس میں پانی شانی پلایا تو میں تو پوچھتا ہے اے فرید کون میں تو پوچھتا ہے میں فرید کون ہی آپ فرماتے نے تو کیویں جاننا ہے فرید نو ہو سکیا میں تے نہیں جاندا پر جنہ چر تو بے ہوش رہے تیرے منہ وچوں فرید ہی نکل گئی تے میں یہ پوچھنا سی وہ کون جن دے نال ایڈا عشق کرنا ہے انہاں فرمایا میرا مرشد ہے میں اون دے نال ایڈا عشق اجے اپنے پیر کول اپنے کوئی نہ تے بابا فرید صاحب مریداں وچ بانا یا فرمانا اے آتش فراقت دل ہا کباب کرتا یعنی من اپنے مرید دے پیار دے عشق نے میرے دل نو کباب کر چھڑا مرید نال پیار دا یار اے شوق اشتیاقت اے آتش فراقت دل ہا کباب کردہ سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ اگو سائیاں فرمانا مرید پاک نے سید نظام نے کہ میں رو رو کے تو میری جان خراب ہو گئی کیا پیر تے کیا مرید
سید بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نال ملاقات ہوئی حضور باول اک زکریا ملتانی انہاں جدوں اتھے حضرت نظام پاک نو ویکھیا تے فرماندے نے فرید تیرے کول ایک شے منگنی اے سائیں ملتان وچ نے جان دے ہونے بابے جی ملتان والے حضور باول اک زکریا ملتانی انہاں دی بابے فرید پاک نال ملاقات ہوئی تے اوتھے خواجہ نظام بھی موجود سی آپ فرماندے نے میں تیرے کو ایک شے منگنی تے بابا فرید نے فرمایا سارا جان مانگ لے دے چھڑساں میرا نظام نہ مانگ اے نہیں دے مرید بھائی صاحب بنے تے نہیں بنے شیخ دی نظر چیز منظور ہو تو پھر سائیاں جدو کرم فرمایا تو دنیا سید نظام پاک نو بادشاہ بنائے اور سید نظام الدین اولیاء دا اے مرتبہ اور مقام سی کہ بادشاہ بھی سائیاں دے بوئے ذریعہ ہوندے ہیں سائیں کدی کسی بادشاہ بھائیو جنہیں تے پیر راضی ہو جائے اور دعا دے چھڑے تے کام بندے رنگ لگ جاندے نے برکتاں ہو جاندیاں نے مرید بننا سیکھو 10 سالاں بعد مل کے دھیان دینے سیان کرو ساڈی میں کہ ایڈی مجبوری کیڑی انسان بھائی تہاڈی سیان کرنا یہ تے مرید دی مجبوری ہے وہ اپنے پیر کول جائے تے انہاں اپنی سیان کرائے پیر دی مجبوری نہیں یہ مرید دی مجبوری ہے وہ پیر کول جائے تے اپنی پہچان کرائے تے جویں سائیں اکھ سن کرے آ 9 لاکھ ہزاری سرکار نو سنیا ہونا انہاں 9 لاکھ ہزاری اس کو سوچے نے اللہ کہ سائیاں فرمایا بھی آیت تے پڑھیا کر جدو واپس آئے تے آیت بول گئی بیلیاں آکھیا مڑ پوچھ لیا انہاں آکھیا انہیں شرم ہوندی ہے مڑ گیراں تو پوچھیا قرآن دی تو میں 9 لاکھ ہزار باری سارا قرآن پڑھ چھڑسا ہوں دوبارہ نہیں پوچھنا مٹھو جی اس راہ بے ٹورن دا شوق ہوئے تو یہ راہ ہے نہیں اگر اس راہ تے ٹورن دا چاہ ہوئے تو یہ راہ عشق ہے اس راہ تے ٹورن دا شوق ہوئے تو یہ راہ محبت ہے یہ راہ وفاد ہے تو قربانی دے جی دے کو چل سکتا ہوئے وہ چلیوے دوجہ ویک کے مزے لیا کرو واہ ٹھاٹ پہ بڑھیں گے الحمدللہ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ یا مولا میرے بچے سارے دی خیر بشیر احمد دی اولاد نو خیر عطا انہاں دے کاروبار وچ رزق دی برکت دے جڑے انہاں دے بڑے بڑے فوت ہوئے نے انہاں دی جزائے خیر انہاں دینی دنیاوی نعمتاں اور بھلائیاں نال مالا مال اپنا فضل تے اپنا کرم فرما جو ساتھی حاضر نے انہاں سارے دی دعاواں منظور بہنا قبول کر تبلیغ قبول کر فضل فرما کرم فرما انہاں بچیاں جنہاں محفل کرائی ہے ساڈے بڑے محبت والے نے آستانے تے لنگر بھی پکائندے نے یا اللہ انہاں ہور برکت خیر صلی اللہ علیہ وسلم